ہم لوگ سنتے ہیں قرآن کریم کی ایک بڑی معروف آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور زیادہ تر ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی اپنا رشتہ دار یا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس آیت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یا اکثر قبرستان اگر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے، بہت سی جنازہ گاہ ہیں وہاں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، اور نیچے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی پہلی کتاب ہے کہ جس میں ایک معنی کے لیے دو ورڈز، دو الفاظ نہیں ہیں، ایک میننگ کے لیے اس میں دو الفاظ نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ اگر زیر زبر کا فرق کرتی ہے، وہ کتاب اگر پیش آتی ہے یا تنوین آتی ہے، یا اگر ریپیٹیشن کے اندر بھی کوئی آیت دوبارہ اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ سورہ الرحمن میں وہ آئی ہے، تو اگر وہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی ریزن ہے، اس کے اندر کوئی وجہ ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ تو قرآن کریم میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے لذہ اور ایک لفظ ہے ذائقہ۔ اردو میں ہم اسے کہیں گے لذت اور ذائقہ۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ عربی زبان میں لذت اور ذائقے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کر گیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ لذت اور ذائقے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انگور ہے، فطرت نے اسے پالا ہے، اب فطرت ہی اس کو انجیکٹ کر رہی ہے، اس کے اندر جو گلوکوز ہے، جو مٹھاس ہے، وہ فطرت متعین کرتی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل یا اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ تو وہ فطرت نے ایک پیمانہ رکھا ہے اس انگور کے اندر، وہ اس پیمانے سے نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ تو جب آپ وہ انگور کھاتے ہیں تو وہ لذیذ ہوتا ہے، اس کی لذت ہوتی ہے، لیکن اسی انگور کے اندر انسانی عمل کی جب مداخلت ہوتی ہے اور انسان اس انگور کو بڑی خاص جگہ پر کچھ چیزیں ملا کر اسے زمین میں دبا دے یا کسی جگہ پہ رکھے تو پھر وہ انگور شراب بن جاتی ہے۔ انگور کی لذت ہوتی ہے اور شراب کا ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا عمل داخل ہو جاتا ہے، انسان کا فعل، اس کا ایکٹ جس کام کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں پہ قرآن ورڈ چینج کرتا ہے، وہ وہاں پہ ورڈ لاتا ہے ذائقہ۔ اور جب جس چیز کے اندر انسان کی مداخلت نہیں ہوتی، جہاں پہ فطرت جس چیز کو میٹ کر رہی ہوتی ہے، پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر وہ اس کو کہتی ہے لذت، یا جسے ہم عربی میں کہیں گے لذہ، لذت الشاربین، ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہاں پر ایک بڑی کمال چیز، ایک بہت بڑا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کل نفس، ہر نفس۔ اب نفوس کے اندر جب یہ بات آئے گی تو یہ مذاہب سے بھی باہر نکل جائے گی، یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، پوری انسانیت جب نفس کی بات آ رہی ہے تو نفوس سب کے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 نفوس کا ذکر ہے، نفس الامارہ، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ، تو اس میں یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کو جب آپ دیکھیں گے تو قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دراصل ہر پرسنالٹی کی موت کا ذائقہ دوسری پرسنالٹی کی موت سے مختلف ہے، الگ ہے۔ میرے مرنے کا جو ذائقہ ہے یا جو میری پرسنالٹی ہے وہ الگ ہے، آپ لوگوں کی الگ ہے۔ ہر انسان کی شخصیت دوسرے انسان کی شخصیت سے مختلف ہے۔ اسی ذائقے کا جو ماشاءاللہ استاد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ذائقے کے لفظ کا مادہ جو ہے قرآن کریم میں وہ ہے ذال واو قاف، ذوق جسے عربی میں کہتے ہیں۔ تو ذوق آپ جب اردو میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو بڑی اس چیز کا ذوق ہے، فلاں کو بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذوق جو ہے وہ آپ کا ذائقہ متعین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
تو دراصل آپ کے موت کا پیمانہ جو ہے وہ آپ کے ذائقے متعین کریں گے کہ آپ نے کن چیزوں کو اپنایا اپنی اس دنیا میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنی باتوں میں، اپنی لذتوں میں آپ نے کن کن چیزوں کو اپنایا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، تو جو ذوق ہے انسان کا، جو شوق ہے، وہ دراصل انسان کی موت کا ذائقہ متعین کرتے ہیں۔ جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہوا ہے وہ ہے ذوق۔ تو اگر ہمیں اپنی دنیا میں، اس دنیا میں، اپنی زندگی میں قرآن کا ذوق پیدا ہو جائے، قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک خاص گیٹ اپ میں آئیں گے تو آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں they depends on your personality، کہ آپ کس پرسنالٹی کے مالک۔ اللہ کو آپ کی پرسنالٹی، آپ کے نفس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔ اس نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر اس کا کسی خاص طبقے یا کسی خاص جگہ پر کسی خاص لوگوں کے لیے کوئی بات ہوتی تو وہاں پر کوئی خاص بات ہوتی، خاص ورڈ ہوتا۔ دوسری اہم ترین بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، قرآن کریم میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے والد اور ایک لفظ ہے اب۔ والد اور اب میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ ما هو الفرق بین الوالد والاب، کیا فرق ہوتا ہے اب اور والد کے درمیان؟ وہ والد، وہ باپ جس کا اپنی اولاد کے ساتھ بائیولوجیکل تعلق ہوتا ہے، صرف وہ اس کے جسم سے پیدا ہوا وہ ہوتا ہے، وہاں پہ قرآن ورڈ لاتا ہے والد، یہ ہے بائیولوجیکل فادر۔ اور جہاں پہ ورڈ وہ چینج کرتا ہے اب، یا جسے ہم ابو کہتے ہیں اردو میں، تو وہاں پر وہ اس فادر کی بات کرتا ہے جس کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگ والد تو ہیں اپنی اولاد کے کہ وہ ہماری جسموں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری آئیڈیالوجیز کے اندر بہت گیپ آ چکے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ محض صرف والد نہ ہوں، آپ اپنی اولاد کے اب ہوں، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ یوسف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، یوسف نے کہا اپنے اب سے کہ اے میرے اب، اور زیادہ قریب لے آئے حضرت یوسف حضرت یعقوب کو۔ تو وہاں پہ قرآن نے ایک بڑا کمال انداز بتایا کہ ان دونوں کے درمیان یہ نہیں ہے کہ یہ صرف والد ہیں، یہ اب ہیں، ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ایک آئیڈیولوجیکل ریلیشن ہے جس کو قرآن پیش کر گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ریلیشن کو بھی قرآن جب پیش کرتا ہے تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے اب کا ورڈ استعمال کیا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو ریلیشن تھا وہ آئیڈیولوجیکل ریلیشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب سے محبت کریں۔ آپ یقین کریں کہ اس فتنوں کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اگر آپ کی جھولی میں یہ کتاب نہیں ہے تو آپ کی جھولی میں صرف فتنے اور فساد باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں پر، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔